کہ جب اہل مکہ نے ہر ممکن طریقے سے دعوت اسلام کو روک کر دیکھ لیا لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے ایک نیا حربہ اپنایا، اپنے ایک دانشور کا انتخاب کیا۔ عتبہ مکہ میں ایک معروف دانشور کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرو۔ ان کو یہ امید تھی کہ یہ بڑا دانشور ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے العیاذ باللہ باز رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ اب عتبہ جاتا ہے، پیچھے مکہ کے سردار مجلس میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عتبہ واپس آئے گا تو کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا۔ اچھی خبر کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے تو ہمارا وہ مقصد وہ لے کر آئے گا، کامیاب آئے گا۔ اب عتبہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھتا ہے کہ اس دعوت سے آپ کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر تو آپ کو دولت چاہیے تو ہم پورے مکہ کی دولت آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو عزت چاہیے تو ہم آپ کو مکہ کا رئیس بنا دیتے ہیں، اور اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف پیشکشیں وہ رکھتا ہے کہ کوئی بھی پیشکش آپ قبول فرما لیجئے اور دعوت سے باز آ جائیے۔ یہ جو افراد سازی کا کام آپ کر رہے ہیں، یہ جو سرداروں کے برابر غلاموں کو بٹھانے کی جدوجہد آپ کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عتبہ کی گفتگو سماعت فرمائی، اور جب وہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں، اب میں اپنی بات شروع کروں؟ یہ مکالمے کے آداب ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مکالمہ فرمایا جو کہ اس روئے زمین پر آپ کے دشمن تھے۔ چنانچہ عتبہ نے کہا کہ ہاں میری بات پوری ہو چکی، اب آپ بات شروع کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اسی تلاوت آیات کا سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی آیات عتبہ کو سنائی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکائے، اپنے سر کو پشت کے ساتھ ملائے، بہت محویت اور حیرت کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹکا کر اس طریقے سے اپنا سر پشت کی طرف مائل کر کے حیرانی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کوئی بات سنتا ہے، تو اس طریقے سے حیرت کے ساتھ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی آیات کو سنتا رہا۔ ایک ایک کر کے آیت اس کی سماعتوں کی نظر ہوتی رہی، اس کی سماعتوں سے ٹکراتی رہی، اور اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ مجلس نبوی سے اٹھ کر گیا تو جس مجلس سے وہ پہلے آیا تھا، سرداران قریش کی مجلس سے، انہوں نے جب عتبہ کو آتے ہوئے اور اس کے چہرے کی رنگت اور اس کی چال ڈھال کو دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ لوگوں یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو تمہارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ اس قدر متاثر ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ افراد سازی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سے کام لیتے تھے، اور یہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔